السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ حضرت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کچھ ایسے اشرفی ہیں جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے۔ جہاں تک مجھے جانکاری ہے، پوری طور سے میں نے تحقیق نہیں کی ہے، مگر میں نے دوستوں وغیرہ سے میں نے سنا جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، اور اعلیٰ حضرت سے کچھ اشرفی بغض و کینہ بھی رکھتے ہیں۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ سید مدنی میاں جنہوں نے ایک تفسیر کی کتاب لکھی ہے جو اشرفی ہیں، تو کیا اس کتاب کو پڑھنے میں کوئی قباحت ہے، یا اس سے بھی بہتر کوئی تفسیر کی کتاب ہو تو آپ ان کا نام بتائیں، کیونکہ میں تفسیر کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالافتاء اہل السنہ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا ایک سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ محترم، بغض و کینہ رکھنا خواہ کسی مسلمان سے ہو نہیں رکھنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیے پیارے، جو واقعی سید اشرفی حضرات ہیں، ان کا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، اور علمی اختلاف کے تعلق سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے علماء کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ اس علمی اختلاف کو اگر کوئی بغض و کینہ سمجھتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور جب آپ نے صرف سنا ہے اور آپ نے تصدیق نہیں کی تو آپ کو کسی سید کے بارے میں ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت سے بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ پاک میں ہے، اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر روایت کیا ہے۔ عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایھا الناس انی تارکم فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اور اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سرکار فرماتے کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں۔ دیکھیے پیارے، سید حضرات کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند و بالا ہے، اور آپ یاد رکھیں، ہر سنی سنائی بات بیان نہیں کی جا سکتی، اور بیان کرنا بھی نہیں چاہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ آپ یاد رکھیں، اشرفی سید حضرات وہ تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام سرکار مدنی میاں قبلہ کو کسی نے ایک منقبت میں دور حاضر کا احمد رضا کہہ دیا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ارشاد فرماتے ہیں، جو صاحب منقبت پڑھ رہے تھے ان سے مائک لیا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو دور حاضر کا احمد رضا کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احمد رضا کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نہیں جانتے، محفل کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نہیں جانتے آج پوری دنیا میں امام احمد رضا کا کوئی ثانی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار مدنی میاں صاحب قبلہ کا ارشاد گرامی ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی سید آل رسول کے بارے میں بغیر تحقیق کے ایسے تبصرے نہ فرمائیں،
اور سید آل رسول ہیں، ان کی تعظیم فرض ہے، اس بات کو آپ مکمل طور سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اور آپ نے سرکار مدنی میاں صاحب قبلہ کی تفسیر کے بارے میں جو سوال کیا ہے تو یاد رکھیں، سرکار مدنی میاں صاحب قبلہ ایک بہت معتبر عالم دین، عوام تو عوام، ہزاروں علماء کی عقیدت کا مرکز ہیں۔ سرکار مدنی میاں صاحب قبلہ وہ عالم ربانی ہیں جنہوں نے بہت ساری علمی کتابیں، تحقیقی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ سرکار مدنی میاں صاحب قبلہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر اشرفی، وہ نہایت علمی اور تحقیقی تفسیر ہے، آپ بالکل اس کا مطالعہ فرمائیں۔ ممکن ہے تفسیر کے اندر کہیں پر علمی اختلاف ذکر ہو، لیکن آپ یاد رکھیں علمی اختلاف، سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ اخیر میں آپ نے فرمایا کہ کسی تفسیر کا نام بتائیں، تو آپ پہلے یہ ارشاد فرماتے کہ میں کس درجے کا طالب علم ہوں۔ اگر آپ ابتدائی درجے کے طالب علم ہیں تو آپ سرکار اعلی حضرت کا جو کنز الایمان ہے، قرآن مقدس کا ترجمہ ہے، اس میں جو تفسیر لکھی ہے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خزائن العرفان، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ اور اگر آپ کسی بڑے درجے کے طالب علم ہیں تو آپ تفسیر روح البیان یا تفسیر نعیمی یا تفسیر تبیان القرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اخیر میں پھر میں کہنا چاہوں گا، جو واقعی سید ہیں، آل رسول ہیں، ان کی تعظیم فرض ہے۔ سید حضرات کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، ان کے بارے میں آپ کوئی بھی غلط تبصرہ کرنے سے ہمیشہ بچے رہیں۔